فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد رے شہری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 148، لفظ ہے خلافت، فصل نمبر ہے 12، باب نمبر 1052، عنوان ہے خلیفہ خدا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے، اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر اپنا نائب قرار دیا۔ اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انعام کی آیت نمبر 165، سورہ یونس کی آیت نمبر 14 اور 73، سورہ فاطر کی آیت نمبر 39 اور سورہ نمل کی آیت نمبر 63۔ حدیث نمبر ہے 4855۔ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ صحیح معنوں میں انجام دیتا ہے اور اس زمین میں اللہ، اس کی کتاب اور اس کے رسول کا خلیفہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، کنز الاعمال میں حدیث نمبر 5564 بھی اسی موضوع پر ہے۔ صفحہ نمبر 149، فصل نمبر 13 شروع ہو رہی ہے۔ لفظ ہے خلقت اور باب ہے 1053، عنوان ہے اصل تخلیق یعنی پیدائش۔ قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ ہے ہود اور آیت ہے 7۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور وہ تو وہی قادر مطلق ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 45، اور اللہ ہی نے زمین پر چلنے والے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کیا۔ حدیث نمبر 4856، ہر چیز کو پانی ہی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنز الاعمال میں، اور حدیث نمبر 15235 بھی اسی نوعیت کی ہے۔ حدیث نمبر 4857، محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہر چیز پانی تھی، ہر چیز پانی تھی اور اللہ تعالیٰ کا عرش بھی پانی پر تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا تو وہ آگ کی طرح بھڑک اٹھا، اور جب یہ آگ بجھی تو اس سے دھواں اٹھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور اس کی راکھ سے زمین کو خلق فرمایا۔ یہ حدیث ہے فروع کافی کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 153 پر۔ حدیث نمبر 4858، خداوند عالم نے نچلے آسمان دنیاوی آسمان کو تھمی ہوئی موت سے پیدا کیا، اور یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کنز الاعمال میں ہے، اور حدیث نمبر 15188 بھی اسی نوعیت کی ہے۔ حدیث نمبر 4859،
अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आसमानों को किस चीज़ से पैदा किया, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया पानी के बुखारात से। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 58 सफ़ा नंबर 88 पर यह हदीस मौजूद है। हदीस नंबर 4860। हब्बा अरफ़ी कहते हैं कि मैंने अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम से एक दिन सुना कि आप अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसने आसमान को धुएं और पानी से पैदा किया। और ये रिवायत, ये हदीस मौजूद है बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 58 सफ़ा नंबर 103, कंजुल आमाल हदीस नंबर 15235, तफसीर दर मंसूर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 24। और आगे लिखा है कि इस किताब में हब्बे औफ़ी लिखा है, उर्फ़ी की यहाँ पे जैसे अरफ़ी था वहाँ पर हब्बे औफ़ी है। किताब अच्छा, हदीस नंबर है 4861। खुदावंद सुब्हानहू तआला के ज़ोर रे फरमा रवाई और अजीब व गरीब सनत की लतीफ़ नक्श आराई एक ये है कि इसने एक अथाह दरिया के पानी से जिसकी सतहें तह बतह और मौजें थपेड़े मार रही थीं, एक खुश्क और बेहरकत ज़मीन को पैदा किया। फिर ये कि इसने पानी के बुखारात की तहों पर तहें चढ़ा दी जो आपस में मिली हुई थीं और इन्हें अलग अलग करके 7 आसमान बनाए। ये हदीस अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मंसूब शरह इब्ने अबी अल हदीद की जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 51, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 57 सफ़ा नंबर 38, नहजुल बलागा में भी ये मौजूद है। और मौलिफ़ कहते हैं कि मुलाहिज़ा हो कंजुल आमाल की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 548, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 170, सफ़ा नंबर 145 और पर भी ये हदीस का नंबर है 4869। इन किताबों में भी यह हदीस मौजूद है। सफ़ा नंबर है 151, बाब है 1054, उन्वान है सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज़ को खल्क़ फरमाया। हदीस नंबर 4862। अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि खुदा ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहले नूर को पैदा किया। और ये हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 57 सफ़ा नंबर 73 पर है। हदीस नंबर 4863। खुदावंद आलम ने सबसे पहले जिस चीज़ को पैदा किया वो कलम है, फिर उसे हुक्म दिया कि उसने तमाम होने वाली चीज़ों को लिख दिया। जिस चीज़ को पैदा किया वो कलम है, फिर उसे हुक्म दिया लिख दे। इसने कहा, पालने वाले क्या लिखूं? फरमाया, क़यामत तक हर चीज़ की तकदीर को लिख दे। ये हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कंजुल आमाल हदीस नंबर 15116 और मौला अली अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है तफसीर नूरुल सक़लैन जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1522। हदीस नंबर है 4864। खुदावंद ताला ने सबसे पहले जिस चीज़ को पैदा किया वो कलम है, फिर उसे हुक्म दिया कि लिख। इसने अर्ज़ किया, परवरदिगार मैं क्या लिखूं? फरमाया, क़यामत तक हर चीज़ की तकदीर को लिख दे। यह हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कंजुल आमाल हदीस नंबर 15116 और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने भी बयान की तफसीर नूर सक़लैन जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 97 पर। हदीस नंबर 4865। सबसे पहले खुदा ताला ने जिस चीज़ को पैदा किया वो अक़ल है। और ये हदीस है रसूल खुदा से मंसूब बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 97 पर। हदीस नंबर 4866।
اللہ جل جلالہ نے عقل کو خلق فرمایا اور وہ پہلی مخلوق ہے جس کو اس نے روحانی مخلوق میں سے خلق فرمایا۔ اور یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مشکوہ صفحہ نمبر 252 میں۔ حدیث نمبر 4867۔ سب سے پہلی چیز جسے مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا اور باقی تمام چیزیں اسی سے پیدا ہوئیں وہ پانی ہے۔ اور یہ حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب، توحید صفحہ نمبر 67 میں۔ حدیث نمبر 4868۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو خلق فرمایا، اور یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب، بحار الانوار کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 پر۔ حدیث نمبر 4869۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو خلق فرمایا، پھر انہیں اپنی توحید اور حمد کے بولنے کا حکم دیا اور وہ بولی، پھر اس نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ یہ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب، بحار الانوار کی جلد نمبر 57 صفحہ نمبر 58 پر۔ حدیث نمبر 4870۔ اہل شام کے علماء میں سے ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے لوگوں سے سب سے پہلی مخلوق کے بارے میں سوال کیا تو کسی نے کہا قدر ہے، کسی نے کہا قلم ہے، اور کسی نے کہا روح ہے۔ مخلوق اول سے آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر اس نے مخلوق اول کو کسی چیز سے خلق کیا ہوتا تو وہ اس سے کبھی بھی جدا نہ ہوتی اور ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی، اور وہ اس سے پہلے نہ ہوتا، لیکن اللہ تو اس وقت سے ہے جب اس کے سوا کوئی بھی چیز موجود نہ تھی، اور اس نے اس چیز کو پیدا کیا جس سے تمام اشیاء کو پیدا کیا، اور وہ پانی ہے جس سے اس نے تمام اشیاء کو پیدا کیا اور ہر چیز کو پانی کی طرف منسوب کیا اور پانی کو کسی چیز سے منسوب نہیں کیا۔ یہ حدیث ہے روضۃ الکافی، حدیث نمبر 67، صفحہ نمبر 155 اور باب نمبر بھی 1055 ہے۔ عنوان ہے تخلیق کائنات۔ قرآن مجید سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ کافر ہو گئے کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین دونوں بند اور بستہ یعنی بند تھے، تو ہم نے دونوں کو کھول دیا اور ہم ہی نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا اس پر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے، سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس میں مختلف قسموں کی تاریکی اور روشنی بنائی، پھر اس کے باوجود کفار اوروں کو اپنے پروردگار کے برابر جانتے ہیں۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 27 سے 32 تک ارشاد باری تعالیٰ، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا کہ اسی نے اس کو بنایا، اسی کی چھت کو خوب اونچا رکھا، پھر اسے درست کیا، اور اس نے رات کو تاریک بنایا اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا، اسی میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا۔ حدیث نمبر ہے 4871۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا کے بارے میں فرمایا کہ آسمان بستہ اور بند تھا اور اس سے کوئی قطرہ آب نیچے نہیں آتا تھا، اور زمین اس لحاظ سے بند اور بستہ تھی کہ نباتات اس سے نہیں اگتی تھی۔ خداوند متعال نے آسمان کو کھول دیا کہ اس سے بارش کے قطرے نیچے برسنے لگے، اور زمین کو کھول دیا کہ نباتات اگنے لگی۔ یہ حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب، تفسیر نور الثقلین کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر
424 پر ہے۔ حدیث نمبر ہے 4872۔ اس نے کسی نمونے اور مثال کے بغیر، کسی مشیر کار کے مشورے کے بغیر اور کسی معاون کی امداد کے بغیر مخلوقات کو خلق فرمایا۔ اس کے حکم سے مخلوق اپنے کمال کو پہنچ گئی اور اس کی اطاعت کے لیے جھک گئی اور بلا توقف لبیک کہا۔ اور یہ حدیث منسوب ہے حضرت علی علیہ السلام سے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 180 پر۔ حدیث نمبر ہے 4873۔ اس نے اشیاء کو کسی ایسے مواد سے پیدا نہیں کیا جو ہمیشہ سے ہو، اور نہ ہی ایسی مثالوں پر بنایا جو پہلے سے موجود ہوں، بلکہ اس نے جو چیز پیدا کی اسے مستحکم فرمایا اور جو ڈھانچہ بنایا اسے اچھی شکل و صورت عطا فرمائی۔ یہ حدیث امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 252، کنز الاعمال حدیث نمبر 1737 پر۔ حدیث نمبر ہے 4874۔ اس نے مخلوقات کو ایسی مثال کے بغیر پیدا کیا جو اس سے پہلے گزر چکی ہو، اور اس تخلیق پر اپنی کسی مخلوق سے امداد حاصل نہیں کی۔ حدیث بیان کی امیر المومنین علیہ السلام نے شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 87 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4875۔ وہ مخلوق کو اپنے علم سے پیدا کرنے والا اور انہیں اپنے حکم سے مورز وجود میں لانے والا ہے۔ اس بارے میں نہ تو اس نے کسی کی پیروی کی اور نہ ہی کسی سے تعلیم کی، اور نہ ہی کسی نے تعلیم کا اس میں عمل دخل ہے، اور نہ ہی کسی کی تعلیم کا اس میں عمل دخل ہے، اور نہ ہی کسی اور صاحب حکمت سانے کی مثال کو پیش نظر رکھا ہے، نہ کسی غلطی کا ازالہ کیا ہے، اور نہ ہی حاضرین کی موجودگی کو پیش نظر رکھا ہے۔ یہ حدیث بھی امیر المومنین علیہ السلام سے بحار الانوار کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 115 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4876۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کو پیدا کیا ہے لیکن کسی چیز سے نہیں۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے اشیاء کو کسی شے سے پیدا کیا وہ کافر ہے، کیونکہ اگر وہ چیز جس سے اس نے دوسری اشیاء کو پیدا کیا اس کے ساتھ اس کی ازلیت اور کیفیت میں قدیم ہوتی تو یقیناً وہ بھی ازلی ہوتی۔ اور یہ روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے نور الثقلین کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 5 پر۔ صفحہ نمبر 158، باب نمبر 1056، عنوان ہے آسمانوں کی تخلیق۔ حدیث نمبر 4877۔ چنانچہ اس آفرینش پر گواہی دینے والوں میں آسمانوں کی خلقت ہے جو ستونوں کے بغیر ثابت و برقرار اور سہارے کے بغیر قائم ہے۔ خداوند عالم نے انہیں پکارا تو یہ بغیر کسی سستی اور توقف کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے لبیک کہہ اٹھے۔ اگر آسمان اس کی ربوبیت کا اقرار نہ کرتے، اس کے سامنے سر اطاعت نہ جھکاتے تو وہ انہیں اپنے عرش کا مقام، اپنے فرشتوں کا مسکن اور پاکیزہ کلموں اور مخلوق کے نیک عملوں کے بلند ہونے کی جگہ نہ بناتا۔ اللہ نے ان کے ستاروں کو ایسی روشن نشانیاں قرار دیا جن سے حیران و سرگرداں اطراف زمین کی راہوں میں آنے جانے کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اندھیری رات کی اندھیاریوں کے سیاہ پردے ان کے نور کی ضیاء پاشیوں کو نہیں روکتے، اور نہ شب ہائے تاریک کی تیرگی کے پردے یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں پھیلی ہوئی چاند کے نور کی جگمگاہٹ کو پلٹا دیں۔ مولا علی علیہ السلام کا کلام بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 309 اور نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 4878، اور اس نے بغیر کسی چیز سے وابستہ کیے اس کے شگافوں کے نشیب و فراز کو مرتب فرمایا، اس کی کشادگی کو ملا دیا، انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ دیا،
اس کے احکام کو لے کر اترنے والوں اور خلق کے اعمال لے کر چڑھنے والوں کے لیے اس کی بلندیوں کی دشوار گزاری کو آسان کر دیا۔ ابھی آسمان دھوئیں کی شکل میں ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا تو فوراً ان کے تسموں کے رشتے آپس میں متصل ہو گئے۔ اس نے اس کے بند دروازوں کو بستہ ہونے کے بعد کھول دیا اور ان کے سوراخوں پر ٹوٹتے ہوئے تاروں کے نگہبان کھڑے کر دیے۔ انہیں اپنے زور سے روک دیا کہ کہیں وہ ہوا کے پھیلاؤ میں ادھر ادھر بکھر نہ جائیں۔ انہیں مامور کیا کہ وہ اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے اپنے مرکز پر ٹھہرے رہیں۔ اس نے فلک کے سورج کو دن کی روشن نشانی اور چاند کو رات کی دھندلی نشانی قرار دیا اور انہیں ان کی منزلوں پر چلایا اور ان کی گزرگاہوں میں ان کی رفتار مقرر کر دی تاکہ ان کے ذریعے شب و روز کی تمیز ہو سکے اور انہی کے اعتبار سے برسوں کی گنتی اور دوسرے حساب جانے جا سکیں۔ پھر یہ کہ اس نے آسمانی فضا میں اس فلک کو آویزہ کیا اور اس میں اس کی آرائش کے لیے ننھے منھے موتیوں جیسے ستارے اور چراغوں کی طرح چمکتے ہوئے ستارے آویزہ کیے۔ چوری چھپے کان لگانے والوں پر ٹوٹتے ہوئے تاروں کے تیر چلائے اور ستاروں کو اپنے جبر اور قہر سے ان کے محور پر لگایا کہ کوئی ثابت رہے تو کوئی سیار کبھی اتارا ہوا اور کبھی ابھار رہا ہوا، کسی میں نحوست ہو اور کسی میں سعادت۔ یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 319 اور 320 میں، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 419 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 161 باب 1057 عنوان 7 آسمان۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں، اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کے برابر زمین کو بھی۔ مؤلف کہتے ہیں کہ اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29، حامیم سجدہ کی آیت نمبر 12، سورہ ملک کی آیت نمبر 3، سورہ نوح کی آیت نمبر 15، سورہ مومنون کی آیت نمبر 17 اور 86، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44۔ حدیث میں ہے حدیث کا نمبر ہے 4879۔ علی بن ابراہیم اپنے باپ سے اور حسین بن خالد سے اور حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے بائیں ہتھیلی کو پھیلایا اور اس پر دائیں ہتھیلی کو رکھا اور فرمایا، یہ اس دنیا کی زمین ہے اور اس کے اوپر آسمان دنیا ہے جو ایک قبہ یعنی گنبد کی مانند ہے، اس کے اوپر دوسری زمین ہے اور دوسرا آسمان اس زمین کے اوپر ہے، اس کے اوپر قبہ یعنی گنبد ہے۔ یہ سلسلہ حدیث چلتا رہا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور 7 آسمان اس کے اوپر گنبد ہے اور خداوند تبارک و تعالی کا عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور یہی ہے اللہ تعالی کا قول، اللہ الذی خلق سبع سماوات۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 79 اور 80 پر یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 162 اور باب ہے 1058۔ عنوان ہے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کی آفرینش۔ قرآن مجید سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر اس نے عرش کو بلند کیا، وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہی تو قادر مطلق ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ سورہ حامیم سجدہ
آیت نمبر 9 سے 12 تک ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رسول کہہ دیجئے کیا تم اس خدا سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور تم اوروں کو اس کا ہمسر بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہانوں کا سرپرست ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ پیدا کیے، اور اسی نے اس میں برکت عطا کی، اور اسی نے ایک مناسب انداز میں اس میں سامان معیشت کا بندوبست کیا۔ یہ سب کچھ 4 دن میں کیا، اور یہ تمام طلبگاروں کے لیے برابر ہے۔ پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت دھواں تھا۔ اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا تم دونوں آؤ خوشی یا کراہت سے۔ دونوں نے عرض کیا ہم خوشی خوشی حاضر ہیں۔ پھر اس نے 2 دن میں اس دھوئیں سے کے 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے انتظام کا حکم بھیج دیا۔ پھر ہم نے نیچے والے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ واقف کار غالب یعنی خدا کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 4880۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ کے بارے میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش، پانی اور ملائکہ کو خلق فرمایا، اور ملائکہ اپنے اور عرش اور پانی کے وجود کے ذریعے ذات خداوندی کے وجود پر استدلال کرتے تھے۔ پھر اس نے اپنا عرش پانی پر قائم فرمایا تاکہ اس سے اپنی قدرت کا سکہ فرشتوں سے منوا سکے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اسے اپنے عرش پر تمکنت اور وقار حاصل تھا، اور وہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ ان سب چیزوں کو طرفۃ العین میں پیدا کر دے، لیکن انہیں 6 دنوں میں اس لیے خلق فرمایا کہ ملائکہ پر ظاہر کر سکے کہ چیزوں کو یک کے بعد دیگرے کس طرح پیدا کیا اور وہ بھی ان چیزوں کے ذات خدا کی طرف سے یک کے بعد دیگرے حادث ہونے پر دلیل قائم کر سکیں۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بحر الانوار کی جلد نمبر 57 اور صفحہ نمبر 75 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 165 باب نمبر 1059 عنوان آسمان دنیا۔ حدیث نمبر 4881۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آسمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک تھمی ہوئی موج ہے۔ یہ حدیث بحر الانوار کی جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 103 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4882۔ امیر المومنین علیہ السلام سے آسمان دنیا کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ کس چیز سے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تھمی ہوئی موج ہے۔ یہ حدیث بحر الانوار کی جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 88 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 165 ہے، باب ہے 1060 یعنی 1060۔ عنوان ہے آسمان کے ستون۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے اس بارے میں؟ سورہ رعد کی آیت نمبر 2 میں، جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر کھڑا کر دیا جنہیں تم دیکھ سکو۔ اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جنہیں تم دیکھ سکو۔ حدیث کا نمبر 4883۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول والسماء ذات الحبک، آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں، سورہ زاریات کی آیت نمبر 7 کے بارے میں۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ حسین بن خالد ابو الحسن امام علی موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں خداوند عالم کے اس قول والسماء ذات حبک کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں زمین تک راستے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو بھی اسی طرح جوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے عرض کیا اس کے زمین تک کیوں کر راستے ہو سکتے ہیں جبکہ خداوند عالم خود فرماتا ہے سورہ رات کی آیت نمبر 2 میں، یعنی آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے۔
جنہیں تم دیکھ رہے ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، کیا خدا نہیں فرماتا کہ ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا معلوم ہوا کہ ستون تو ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ اور یہ آگے ہے کہ تفسیر علی بن ابراہیم میں یہ موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 328 پر یہ امام کا قول موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4884۔ پس آنکھ مختلف مخلوق کو دیکھتی ہے جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہو، اور دل اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس کا ایک خالق ہے، کیونکہ آنکھ آسمان کی عظمت اور اس کی بغیر ستونوں اور سہاروں کے فضا میں بلندی کو دیکھتی ہے، تو دل آنکھ کی رہنمائی میں اس بات پر غور کرتا ہے کہ اس کی اس قدر عظمت اور سر بلندی ہے، نہ تو وہ پیچھے کو ہٹتا ہے کہ اپنی جگہ سے ہل جائے، اور نہ ہی آگے کو بڑھتا ہے کہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے، نہ تو کبھی اپنی جگہ سے نیچے کو آتا ہے کہ قریب تر ہو جائے، اور نہ ہی اوپر کو جاتا ہے کہ دیکھنے میں ہی نہ آئے۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 195۔ صفحہ نمبر 167، باب نمبر 1061، عنوان عرش اور کرسی۔ قرآن مجید سورہ نمل کی آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے اتنے عظیم عرش کا مالک ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد تعینات ہیں، سب اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ارشاد ہے اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، سورہ یونس کی آیت نمبر 3، سورہ ہود کی آیت نمبر 7، سورہ رعد کی آیت نمبر 2، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5، سورہ مومنون کی آیت نمبر 86، سورہ فرقان کی آیت نمبر 59، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4، سورہ حدید کی آیت نمبر 4، سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 17۔ حدیث کا نمبر 4885۔ ساتوں آسمان کرسی کے مقابل میں ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، اور کرسی پر عرش کی فضیلت ایسے ہے جیسے اس چٹیل میدان کی اس انگوٹھی پر ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب، بحار الانوار کی جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 5۔ حدیث نمبر 4886۔ ایک لحاظ سے عرش جملہ مخلوق ہے اور کرسی اس کا ظرف ہے، جبکہ ایک دوسرے لحاظ سے عرش علم ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل اور حجتوں کو مطلع فرمایا ہے، اور کرسی وہ علم ہے جس سے اس نے اپنے انبیاء اور رسل اور حجتوں میں سے کسی کو مطلع نہیں فرمایا ہے۔ یہ حدیث بیان کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے بحار الانوار کی جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 29 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4887۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول واسع کرسی السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے بارے میں کہ کرسی سے مراد اس کا علم ہے، اور یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب، بحار الانوار کی جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 28۔ اور ملاحظہ ہو بحار الانوار کی جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 1 باب نمبر 1 میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 169، باب ہے 1062 یعنی 1062۔ عنوان ہے ہماری نگاہوں سے اوجھل مخلوق۔ حدیث نمبر 4888۔ سبحان اللہ، یہ تیری کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی عظیم الشان ہے، اور تیری قدرت
کے سامنے ہر عظمت ان کی عظمت کتنی کم ہے، اور یہ تیری بادشاہت جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کتنی پرشکوہ ہے، لیکن تیری اس سلطنت کے مقابلے میں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے کتنی حقیر ہے۔ دنیا میں یہ تیری نعمتیں کتنی کامل اور ہمگیر ہیں، مگر آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ کتنی مختصر ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے بیان کی یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 194، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 109 ہے۔ حدیث نمبر ہے 4889 اور تیری مخلوق کیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور اس میں تیری قدرت کی کارسازیوں پر تعجب کرتے ہیں، تیری عظیم فرمانروائی کی کارسازیوں پر اس کی توصیف کرتے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مخلوقات جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور جس تک پہنچنے سے ہماری نظریں عاجز اور عقلیں درماندہ ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان غیب کے پردے حائل ہیں، اس سے کہیں زیادہ باعظمت ہے۔ یہ حدیث منسوب ہے امیر المومنین علیہ السلام، بلکہ خطبہ ہے امام کا شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 222 اور خطبہ نمبر ہے نہج البلاغہ کا 160۔ صفحہ نمبر 171، باب نمبر 1063، عنوان عالم علوی، حدیث نمبر 4890۔ امیر المومنین علیہ السلام سے عالم علوی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ ایسی صورتیں ہیں جو مادی عناصر سے خالی اور قوت و استعداد سے ماورا ہیں، رب کی تجلی سے روشن ہوئی اور اس کی روشنی سے چمک اٹھی۔ ان حقیقتوں میں اس نے اپنی مثال پیدا کر دی ہے جس کی بنا پر ان سے اپنے افعال کو ظاہر کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غرر الحکم میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 171 ہے، باب ہے 1064، عنوان ہے بہت سے عالم۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 میں، جو عالمین کا رب ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 159 میں، اور موسیٰ کی قوم کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق بات کی ہدایت بھی کرتے ہیں اور حق یعنی معاملات میں انصاف بھی کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 میں، اور ہماری مخلوقات میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق ہی حق اور انصاف بھی کرتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 4891۔ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی ایک عالم کو ہی پیدا فرمایا ہے، اور شاید یہ سمجھتے ہو کہ اس نے تمہارے علاوہ کسی اور کو بشر بنایا ہی نہیں، خدا کی قسم، اللہ جل جلالہ نے 10 لاکھ عالم پیدا کیے اور 10 لاکھ آدم، تم ان عالموں کے آخری عالم میں ہو اور ان آدموں کے آخری آدمیوں میں سے ہو۔ اور یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے توحید صدوق صفحہ نمبر 277 پر ہے۔ حدیث نمبر ہے 4892۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین کو پیدا فرمایا ہے اس میں 7 عالم خلق فرمائے ہیں جو اولاد آدم میں سے نہیں تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث جو کہ موجود ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 57 صفحہ نمبر 319 پر۔ حدیث نمبر ہے 4893۔ اللہ کے 12,000 عالم ہیں جن میں سے ہر عالم 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 پر۔ صفحہ نمبر 173، باب نمبر 1065، عنوان اللہ کی ہر مخلوق اچھی ہے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 7 اور سورہ ہے سجدہ، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں ارشاد، وہ قادر جس نے جو چیز بنائی خوب درست بنائی۔ حدیث کا نمبر 4894۔ احمد اور طبرانی شرید بن سوید سے روایت کرتے ہیں کہ شرید نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی تہمد یعنی چادر زمین پر لٹک رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر اوپر کو اٹھا لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاؤں اندر کو مڑے ہوئے ہیں، میں لنگڑا ہوں جس سے میرے دونوں گھٹنے آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، اسی لیے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے تہمد کو لٹکایا ہے۔
حضور نے فرمایا اسے اوپر اٹھا لو کیونکہ خدا کی قسم تخلیق اچھی ہے۔ عنوان ہے یہ حدیث موجود ہے تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 172 پر۔ حدیث نمبر ہے 4895۔ طبرانی ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ اتنے میں عمر بن زرارہ انصاری ہم سے آ ملے۔ انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا جو زمین پر لٹک رہا تھا۔ حضور اکرم نے اس کپڑے کے بارے میں کے ایک حصے کو پکڑ لیا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری دونوں پنڈلیاں زخمی ہیں، اسی لیے میں نے اس کپڑے کو لٹکایا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن زرارہ، اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے اچھی بنائی ہے۔ اے عمر بن زرارہ، اللہ تعالیٰ چادر لٹکانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ روایت ہے تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 172۔ حدیث نمبر ہے 4896۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ بندروں کی ظاہری اصل اگرچہ اچھی نہیں ہے لیکن اس ذات بابرکت نے ان کی تخلیق کو محکم بنایا ہے، اور یہ روایت در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 172 پر موجود ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ الذی احسن کے معنی میں ہے کہ وہ قادر جس نے جو چیزیں بنائیں محکم اور ٹھوس اور مضبوط بنائیں، اور اس لحاظ سے احسن ہے جس مقصد کے لیے اسے خلق کیا گیا اور اس معیار پر پورے اترتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عباس اور اکرمہ نے بھی اسی بارے میں کہا کہ بندر کی ظاہری صورت اچھی نہیں لیکن اس کی تخلیق محکم اور پختہ ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس میں لفظی اور معنوی عمومیت پائی جاتی ہے، یعنی خدا نے ہر چیز کی تخلیق کو اچھا بنایا ہے، حتیٰ کہ کتے کی تخلیق کو بھی اچھا بنایا ہے۔ یہ ابن عباس کا قول ہے، اور قتادہ نے بندر کی ظاہری ساخت کو اچھا قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر قرطبی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 90۔ تفسیر المیزان میں ہے کہ اور اشیاء کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرو، ان میں سے ہر ایک شے فی نفسہ ہی ایک دوسرے کے اجزاء کے متناسب ہے، اور اس کا مجموعی وجود اس کے کمال اور سعادت کے لیے اور اس کی حد تک مکمل اور آراستہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز کامل اور اکمل نہیں ہے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر چیز فی نفس ہی اس قدر اچھی اور درست ہے کہ اسے دیکھ کر کوئی اور چیز پوری طرح کامل معلوم نہیں ہوتی۔ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 262، اور اس بارے میں مکمل گفتگو ملاحظہ ہو نیز کلام باب نمبر 3511 میں۔ یہاں پر لفظ خلقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ پہ نئے لفظ کے ساتھ۔